बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं, जहां मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसमें सबसे बड़ा केस चल रहा है। अभी केस की समाअत मुकम्मल हुई है और केस मंडे तक मुलतवी हुआ है। दोबारा इस केस का आगाज़ होगा मंडे को। आज दूसरी समाअत थी। इस समाअत में आज जिनको नोटिस किए गए थे आज वो पेश हुए, यानी अदालत में हाज़िर हुए। उसमें मुख्तलिफ जो बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक एच नाइक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मंसूर अवान एडवोकेट, जमात इस्लामी की तरफ से मोइनुद्दीन साहब, इसी तरह से मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से भी यहाँ पे पटिशनर जो है वो पहुँचे। वकील JUI की तरफ से कामरान मुर्जा साहब आए, PTI की तरफ से शिबली फराज, बैरिस्टर अली ज़फ़र और दीगर जो रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। हम टू दी पॉइंट इस बात पे चलते हैं कि 4 सवालात थे और वो आके कंसाइज हो गया इस बात पे कि जिस बात का खदशा था, जिसकी बातें हो रही थी, वो वही हुआ कि PDM और पीपल्स पार्टी ने इस बेंच पे जो 9 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की सरबराही में, उस बेंच में जो 2 जजेज़ हैं, जस्टिस मज़हर अली नकवी और जस्टिस एजाज़ुल एहसन, उनके ऊपर इतराज़ दाखिल कर दिया गया है कि चूँकि ये अपना माइंड दे चुके हैं, लिहाजा इनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा मुतालबा फ़ारूक एच नाइक और कामरान मुर्जा की तरफ से ये किया गया है कि फुल बेंच बनाया जाए। इनके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कोई डिसीजन तो नहीं किया, ना ही इस बात को एक्सेप्ट किया है, ना ही इस बात को रिजेक्ट किया है, लेकिन फ़ारूक एच नाइक ने यह कहा कि मंडे को पहले इस बात को तय करना होगा कि क्या बेंच यही केस सुनेगा या फुल बेंच बनेगा, ये 2 जज बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उसके बाद मज़ीद केस जो है वो आगे चलेगा। इस वक्त सैफुल्लाह गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी के वकील हैं। सैफ साहब, ये बताइएगा कि आज का और कल के केस को अगर हम निचोड़ें आइन और कानून की नज़र में तो क्या नज़र आया आपको? देखिए अली शेर साहब, ये बहुत अहम केस है, जिस तरह आपने बात भी की, इसलिए कि अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। मैं समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला भी होना चाहिए, लेकिन जो एतराज़ हुआ है तो इसमें बहरहाल ये अब चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं वो भी। लेकिन जमात इस्लामी आइन और कानून पर उसकी बालादस्ती पर यकीन रखती है। जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में बहुत अपना किरदार अदा किया है। किसी किस्म की कानून साजी हो, उसको आइन और कानून की तनाज़र में हमेशा जमात इस्लामी ने देख के उस पर अपनी राय दी है। इसमें भी जमात इस्लामी की तरफ से गुलाम मुइनुद्दीन साहब ने अपना वकालतनामा जमा कराया, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रफ़ाकत शाह साहब ने जमा कराया है, और मंडे से इंशाअल्लाह हम भी अपना मौक़िफ़ देंगे। और आपका आइन और कानून के लिए यकीन की तरफ मौक़िफ़ क्या है कि आप क्या कहते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए? हम समझते हैं कि आइन का तकाजा है और ये 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अगर सियासी जमातें इस पे मुत्तफ़िक हो जाती हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को इकट्ठा किया जाए और कौमी असम्बली इससे पहले ही डिज़ाल्व कर दी जाए, तो हम समझते हैं कि इसमें भी कोई हर्ज नहीं। आपका जजेस पे तो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं? हमने अभी तक कोई एतराज़ नहीं किया। अभी तक से मुराद क्या कि कर भी सकते हैं? भाई ये कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूँ कि एक एतराज़ आ गया है, अब चीफ जस्टिस उस हवाले से फ़ैसला करेंगे। ऐसी कोई हमारी अभी तक आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को उस पर फैसला करके फिर आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, उस पर लाजमी बात है कि हमारा भी यही है कि अच्छा है एक यकसुई हो जाए तमाम पार्टीज़ की तरफ से और बेंच में भी एक यकसुई हो। ये जो सैफुल्लाह गोंदल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, सैफ साहब जो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और यही मौक़िफ़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का भी है, यही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, यही मौक़िफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी है। ताहम PDM और जो दूसरी जमातें हैं वो इस बात की क्लियर मुखालफत तो नहीं कर रही कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। वो कुछ और सवालात उठा रही हैं बेंच से मुतल्लक, क्योंकि ये जमातें या जो इनका मौक़िफ़ था या जो गवर्नर साहब का मौक़िफ़ था वो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर में ये दिया जा चुका है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना है तो आइनी तकाजा, मगर अगर लेकिन चूँकि चुनाचे ये करके जो है वो उससे थोड़ा सा यानी कहे बगैर थोड़ा सा फरार का और मुख्तलिफ बहानों से आगे पीछे होने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और ये पार्लिमान भी कवर करते हैं, अदालत भी आते हैं और ख़ास तौर पे सियासत भी कवर करते हैं।
اور مریم نواز صاحبہ سمیت بہت سے مشکل سوالات کر کے بڑی بڑی خبریں بنا دیتے ہیں. شاکر, تھوڑا سا پولیٹیکل, کچھ عدالتی اور کچھ پارلیمانی پہلو. دیکھیں, آپ نے جس طرح کہا کہ 90 روز میں الیکشن کرانا, ان سے آپ نے پوچھا, میرا خیال ہے یہ کسی جماعت کی, کسی فرد کی منشا نہیں ہے, یہ آئین کی منشا ہے. آئین میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. اس لیے میں اس پہ تو ہر کسی کو کلیئر ہونا چاہیے. جہاں تک آج کی اس بات کی بات ہے, مجھے تھوڑا سا اس میں کنفیوژن بھی لگی جس طرح سے فاروق ایچ نائک نے بیان پڑھ کے سنایا 2 ججز کے حوالے سے. میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح کی کل مریم نواز نے تقریر کی جلسے میں اور سٹنگ جسٹس 2 صاحبان کو اس طرح سے انہوں نے ٹارگٹ کیا, تو شاید آج کوئی نوٹس ہے, لیکن مجھے آج کسی حد تک بینچ بیک فٹ پہ نظر آیا. اور اس اعتراض کے بعد انہوں نے مزید سماعت کیا کرنی, بلکہ اسے ملتوی کر کے اب مجھے لگتا ہے کہ منڈے کو شاید کیس کے میرٹ پہ بات کی جائے گی کہ اس بینچ کے اندر یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. لیکن ایک جو مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا یا فاروق ایچ نائک کا کہ ان 2 ججز پر ہمیں اعتراض ہے, ایک طرف تو یہ اعتراض کریں, دوسری طرف فل بینچ بنانے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں, تو فل بینچ میں ان 2 ججز نے پھر بیٹھنا ہی ہے. فل بینچ سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہوں گے. نہیں, لیکن یہ مائنس کر کے کہہ رہے ہیں, حالانکہ فل بینچ میں تو فل ہوتے ہیں. فل بینچ میں تو پھر یہ دیکھیں نا, آپ کی ساری خواہشات تو نہیں پوری ہو سکتی. یا تو یہی بینچ کنٹینیو کرے گا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو قاسم سوری کیس میں بھی بینچ پر اعتراضات ہوئے تھے, لیکن چیف جسٹس نے انہیں اعتراض اور کرتے ہوئے اسی بینچ کے 3 ججز اس بینچ میں بھی موجود تھے, بالکل اس پر اعجاز الحسن, منیب اختر, جمال مندوخیل. تو انہوں نے مطلب اس وقت اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے بینچ کو ہی کہا تھا کہ یہی بینچ سنے گا, اور اسی نے پھر سنا. تو یہاں بھی ایسی روایت ہو سکتی ہے کہ یہ اعتراضات چیف جسٹس رد کریں, ان کا یہ اختیار ہے, اور اسی بینچ کے ساتھ جائیں. اور دوسری طرف فل بینچ کا بھی آپشن موجود ہے, لیکن وہاں پر کنفیوژن ضرور ہے کہ آپ 2 ججز پہ اعتراض کریں, پھر فل بینچ میں وہ 2 ججز نے پھر بھی بیٹھنا ہے. شاکر, آپ پولیٹیکل پارٹیز کو کور کرتے ہیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو کور کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جیسا ایک منجھا ہوا لیڈر جو ہے, وہ بھی مریم نواز کی کل کی سپیچ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا ہے. اور یہ عام تبصرے, عام باتیں ہوئی ہیں کہ اگر ججز کی تصویریں لگا دی ہیں, سابق کی, موجودہ کی, ایک سابق جنرل کی, تو جنرل فیض حمید کی جب لگا دی تو پھر جنرل باجوہ کی گیپ کیوں؟ دیکھیں, جو ان کی اپنا جو ایک 5 کا ٹولہ سے ہمیشہ سے بات کھلے عام تو نہیں آ رہی تھی, دبے لفظوں میں آ رہی تھی, لیکن کل اس کو بالکل تصاویر کے ساتھ واضح کر دیا گیا جلسے میں کہ کون وہ 5 کا ٹولہ ہے. یقیناً باجوہ صاحب شاید ان کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتے رہے ہوں گے, تبھی ان کو ٹارگٹ نہیں گیا, جنرل فیض کی تصویر لگائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے شاید باجوہ کو این آر او دے دیا گیا, شاید انہوں نے ان کو این آر او دیا تو بدلے میں انہوں نے ان کو این آر او دے دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے. بارٹر سسٹم شاید چلا ہو. لیکن شاہد خاقان عباسی کی آپ نے بات کی, شاہد خاقان عباسی کی آپ کوئی بھی بیان ایسا نہیں لے سکتے جس میں جب بھی ان سے سوال پوچھا گیا انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ آئین کی منشا یہ ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے. ان سے جب بھی کسی ٹاک شو میں, کسی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا, نجی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن 90 دن میں یہ آئین کی منشا. اور میرا خیال ہے پاکستان کی سیاستدانوں میں سب سے زیادہ اگر آئین کی پاسداری کا کوئی ہمیشہ بات کرتا ہے عملی بھی تو شاہد خاقان عباسی ہے. تو مسلم لیگ نون اسی لیے شاید یہ جو ایک سخت موقف ہے, اس لیے وہ تھوڑا سا مسلم لیگ نون میں اب مس فٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں کئی ایشوز پر, کئی معاملات پر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کل مریم نواز کی تقریر تھی وہ جو ایک نیا نیریٹو, کیونکہ اس سے پہلے ان کا اینٹی فوج, اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو تھا جو کسی حد تک عمران خان نے شاید ان سے چھین لیا ہے. تو اب یہ اینٹی جوڈیشری نیریٹو بنانے کی ایک کوشش مجھے لگ رہی ہے کہ نئے الیکشن میں ایک نیا نعرہ, ایک نیا نیریٹو کے ساتھ جایا جائے. مجھے برحال کوئی اس میں تھوڑی سی اس طرح کی اسمیل آ رہی ہے. شاکر, ویسے جو کہا جاتا ہے, یعنی جب سیلاب آتا ہے اور کہیں بندے کے پاؤں نہیں لگ رہے ہوتے, تو پھر وہ سیلاب کے اور اس کی لہروں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے, ریت پاؤں کے نیچے سے نکل رہی ہوتی ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جو ہے وہ جاتا رہا, تو اب اینٹی عدلیہ نیریٹو جو ہے وہ لایا جائے. ایسے نہیں لگتا کہ جیسے جس طرح کے سخت فیصلے لیے گئے, جس طرح کے بیان بدلے گئے, جس طرح کے نیریٹو بدلے گئے, اب اس کے بعد پاؤں ٹکتے نظر نہیں آتے دکھائی دیتے پی ایم ایل این کے؟ دیکھیں, پی ایم ایل این کے جو نیریٹو کو میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو جس طرح سے جو ثاقب نثار کی کورٹ تھی, جسٹس ثاقب نثار کی, انہوں نے جس طرح سے ایک ٹارگٹ کیا نون لیگ کو, اور جس طرح سے آپ نے کیس چلا کر اور اقامے پہ جا کر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, تو یہ چیزیں بہرحال ان کی بھی ذہن میں ہے, ان کو ماضی سے کچھ انہوں نے سیکھا ہوگا, تبھی شاید انہوں نے کہا کہ مزید جو اس طرح کے مبینہ طور پر متصبانہ جو ایک تعصب رکھنے والے ججز ہیں, ان کو مزید ان کو نہ ہی ان کو جو ہے وہ بخشا جائے, بعد میں جا کے ثاقب نثار والا انکار کرے. تو میں خیال ہے بر وقت یہ ایکشن انہوں نے لینا مناسب سمجھا, کیونکہ اس سے پہلے وہ عدلیہ سے کافی زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ اگریسو اپروچ دونوں صورتوں میں, ایک تو ایک نیریٹو چاہیے وہ بھی بنانا ہے, اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مریم نواز کی وہ کیمپین تھی جنرل پاشا کے خلاف, جس نے ایک اچھے سولجر کو جو ہے وہ کنٹروورشل کیا, اور وہ کسی حد تک وہ آرمی چیف کی دوڑ سے باہر ہوئے.
تو اب انہوں نے وہ اس سے ایک ان کی ایک ون ون سچویشن تھی وہاں سے، تو شاید وہاں سے جو انہوں نے ایک وکٹری حاصل کیا وہی فارمولہ عدلیہ پہ لگا رہے ہیں، اور جو یہاں پر ان کے ہم نوا یا ہم خیال یعنی لوگ نہیں ہیں، وہ جو بات ہے کہ مزاحمت ہوگی تو مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو یہاں بھی شاید یہی مزاحمت کا فارمولہ لگایا گیا ہے کہ یہاں بھی اگر تھوڑی سی مزاحمت کر لی جائے تو جو ایک ٹارگیٹڈ فیصلے آئے ہیں یا آنے کے توقعات ہیں اس کو۔ اچھا، ایک قانونی نقطہ سیف اللہ گوندل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ سیف بھائی، مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس پہ عدلیہ کو آپ کا کیا خیال ہے کہ ریسٹرینٹ کرنا چاہیے یا اس کا نوٹس لینا چاہیے؟ علی شیر صاحب، اصل میں میں اچھا نہیں سمجھتا کہ جس طرح ملک کے اندر اداروں کے خلاف مین جو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پارٹی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی خاص کر یہ چیزیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اور ایک ملک کے اندر ایک بد اخلاقی کی بجائے اخلاقی فضا ایک کریٹ کرنا چاہیے۔ عوام کے بہت زیادہ مسائل ہیں، عوام اس وقت جس مشکلات سے عوام سر بینچ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بینچ اس وقت جو کیس سن رہا ہے تو یقیناً سب سے پہلے تو اس نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر بینچ اس طرح کی چیزوں کا لیتا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ لے، پھر کسی ایک پارٹی یعنی نظر انداز کرنا چاہیے، ایک پارٹی کے لیڈر کو نہ لے، پھر اس کو چاہیے کہ یہ مجموعی طور پہ جس طرح کے ایک شریعت ایکٹ بھی ہے 1991 کا، تو اس میں بہت ساری چیزیں بالکل ٹھیک، ملک میں پابندی ہو رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایشو ہے کہ مطلب دیکھیں نا جی، ماؤں کے خلاف، بہنوں کے خلاف، بیٹیوں کے خلاف مطلب ہر طرف سے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف بھی عدلیہ کو ضرور بالکل ٹھیک۔ سیف اللہ گوندل صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور اس جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، عدالت عظمیٰ، آپ اس کا پرچم جو لہراتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور جو اس کے جو ترازو ہے، یہ ترازو جو ہے اس کے لیے پاکستان کے عوام کی خواہش ہے کہ یہ ترازو سب کے لیے برابر ہو، اور وہ جو ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا محمود و ایاز، اس کی خواہش پاکستان کے عوام لے کر اس عدالت میں آتے ہیں۔ یہ عدالت کس حد تک ان خواہشات کو پورا کرتی ہے، اس کے اوپر مختلف اوقات میں اٹھنے والے سوالات اور مختلف تحفظات اور بعض کا امیدیں، یہ سب کچھ جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ سب میں پاکستان کے عوام اسی طرح غالب نظر آئیں جس طرح چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آئین پاکستان اور عوام پاکستان نے ہمارے دروازے پر دستخط دی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔